تحریک انصاف کے رہنما ہیں سینئر شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت صاحب بہت شکریہ جی, بڑے دن بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ جو تبدیلی ایک آئی ہے, پارٹی کا صدر بنایا گیا, اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں, لیکن آپ بڑی کھری بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے بیسکلی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے یہ روٹین کے معاملات ہیں, سیاسی عمل میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں. اچھا, کیونکہ الیمین گنڈاپور چونکہ سی ایم بھی ہیں, ان پہ برڈن بھی تھا صوبے کا, اور چونکہ دہشت گردی کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں صوبے کے اندر, تو ان کو فوکس کرنے کے لیے یہ چانس دیا گیا کہ جی آپ پارٹی عہدہ چھوڑ دیں, آپ فوکس کریں صوبے کے امور کے اوپر. تو اب اس سے جو ہے نا مختلف چیزیں ہو رہی ہے کہ جی یہ اختلافات کی وجہ ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, جنید صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی نے چاہا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے. تو اب تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں فوکس کریں, اس لیے ادارے امور سے انہیں صدر ہٹائے. تو یہاں تو ان کی وزیر اعلیٰ شپ پر بھی بات آ گئی ہے. صدف جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہی سی ایم ہے, اور اگر عمران خان نہیں چاہیں گے تو یہ تو کہہ سکتا ہے, اگر عمران خان نہ چاہیں گے تو وہ سی ایم نہیں رہے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن فی الحال عمران خان نہیں چاہ رہا ہے. نہیں, عمران خان دیکھیں, عمران خان ہی ساری تبدیلیاں کرتے ہیں, اور یہ ان کی عادت ہے, کیپٹن رہ چکے ہیں. فیلڈ چینج کرنا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور فیلڈنگ وہ بدلتے رہتے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں تھوڑی وہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں اس میں. تو ان کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ اس لیے تو کس کی جگہ؟ کے پی وزیر اعلیٰ کی. اگر نہیں, دیکھیں فی الحال ایسی کوئی بات ہے نہیں, کیونکہ میں تو پارٹی کے معاملات کو سمجھتا ہوں. اندرونی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کا بھی فل اعتماد ہے. اگر اعتماد نہ ہوتا تو وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جی سی ایم کے لیے بھی یہ نہیں ہے اور فلاں کے لیے بھی یہ نہیں. ایسا کوئی بات نہیں ہے. ان سے عمران خان کسی کے وہ تو نہیں ہے نا ان کو مشاورت کی ضرورت ہے, وہ خود فیصلے کرتے ہیں. یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی چاہیں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو آپ سب آن بورڈ ہیں, آپ لوگوں کو کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے بانی کی رائے پہ کیا ہوگا. نہیں, دیکھیں میرے خیال سے علی امین گنڈاپور کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. دیکھیں ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں, بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مشکل میں لوگ کھڑے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے پاس اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے. گنڈاپور صاحب سمیت ایک وقت یہ تھا میں جی سارے دیکھیں, ایک وقت یہ تھا کہ میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا, میں عمران خان کا ایڈوائزر تھا. اس وقت میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, اور 2 سالوں سے نہیں ہے. تو نہیں ہے نا, کیا ہے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں پھر ہوتا ہے نا کہ اب جیسے 26 نومبر کو پھر آپ دکھائی بھی اس طرح سے نہیں دیے تھے, بیکاز آپ نالاں تھے, دل برداشتہ تھے, تو یہ بھی تو امپیکٹ پڑتا ہے نا پھر پارٹی کے اوپر. نہیں, دیکھیں جتنے پرانے لوگ تھے نا وہ سارے موجود تھے. آپ مجھے بتائیں نا کون اس میں نہیں تھا. میں نہیں تھا کیا؟ آپ نے مجھے میں نہیں سنا تھا وہاں پہ. نہیں, ہم نے آپ کو اپنے شو میں بھی سنا تھا. جی, تو میں تو تھا. میں دیکھیں ہمیں کوئی اس سے عہدے شہدے تو کم از کم ہماری پارٹی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر عمران خان آپ کو عہدہ دے گا تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. اور یہ کمیونیکیشن, یہ جو رائے جاتی ہے, یا پھر مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پر ایکسیس کیا اتنی ہے کہ صحیح رائے پہنچ سکے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی جا کے کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے دے سکتا ہے, اگر اختلافات ہوں. ہر کسی کی ہر کسی سے بنتی نہیں ہے. اب بانی بذات خود تو جا کے نہیں دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے. دیکھیں یہ ایشو ہے کہ مخصوص لوگوں کو رسائی ہے, لیکن میرے خیال سے عمران خان ہر چیز سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں. اچھا, وہ ایسے لیڈر ہیں کہ وہ جیل میں رہ کر بھی آپ دیکھیں کہ پورا ہر چیز کے حوالے سے, اور وہ جو پلاننگ کرتے ہیں میرے خیال سے ایسے پلاننگ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ملے ہیں ویسے آج تک شوکت صاحب سے؟ نہیں, میں نہیں ملا ہوں, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ ویک سے, اور یا تو وہیں پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اڈیالہ جیل کے سامنے. اچھا, جنید اکبر صاحب کے لیے عاطف خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جو تبدیلی ہوگی اس کی سوابدید ان کے پاس ہے. تو کیا آپ لوگوں کا جنید اکبر صاحب کے بارے میں یہی رائے ہے جو عاطف صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جنید اکبر جو ہے نا بڑا سمپل اور بڑا سادہ بندہ ہے, اور بڑا ورکر بندہ ہے, اور پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں, اور بڑی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں. تو میرے خیال سے وہ ایک استقامت والے بندے ہیں. ایسے دیکھیں ہم باتیں بہت کریں گے کہ یہ کرے گا وہ کرے گا, لیکن ظاہر ہے اس کو عمران خان نے جو ٹاسک دیا وہی کرے گا نا. عمران خان کے ٹاسک کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کرے گا. اگر عمران خان علی امین گنڈا نہیں, ان کی نہیں ہوئی.
نہیں ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کو جب صدر بنایا گیا تو ظاہر ہے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے نا. اب وہ ٹاسک کیا ہے؟ سب سے اہم بات ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پارٹی کو آرگنائز کرے، پارٹی کے اندر اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ بھی ختم کرے، پارٹی کے اندر تنظیم سازی کرے. یہ بڑے عام ٹاسک ہیں لیکن اس میں وہ کافی بزی ہو جائیں گے. شوکت صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو کرپشن اس کا معاملہ ہے، کرپٹ وزراء کا بات کی جا رہی ہے کہ وزراء کرپشن کر رہے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور جو کرپشن جن پہ ثابت ہوگی وہ نہیں رہیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں اور پی ٹی آئی میں ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت تو اسی چیز پہ رلائی کر کے تحریک انصاف آئی تھی کہ جی ہم اپنے درمیان برداشت نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ کیسے پنپتے رہے اتنا عرصہ؟ دیکھیں اگر یہی لوگ کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں نا تو کبھی بھی یہ باتیں باہر نہ آتی. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارے جو ورکر سے لے کے آئی ایس ایف، یوتھ اور پارٹی مدر پارٹی کے لوگ، یہ سارے جو ہے نا ایک واچ ڈاگ کے طور پہ مطلب ہر چیز کو بڑے مائنیوٹ انداز سے دیکھتے ہیں. بڑا تھوڑے سی بھی اگر بے قاعدگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے زیادہ باتیں نکلتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کمیٹی بنی ہے اور کسی صوبے میں نہیں ہے، اور قاضی انور صاحب بڑے سینئر وکیل، مطلب ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں 2 دفعہ. اس طرح شاہ فرمان صاحب گورنر رہے ہیں. ایک اور یہ جو کمیٹی بنی ہے نا، یہ صرف ان وزراء کا اگر کوئی تھوڑی سی بھی معمولی بھی ان کے بارے میں کوئی شکایت آ جائے تو فوراً ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے بارے میں انکوائری ہوتی ہے. لیکن ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. صرف باتیں اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جس بندے کو بلایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جی اس کو بلایا گیا ہے، اس کے بارے میں شکایت تھی. تو اس لیے تھوڑا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں بہت بڑی کوئی کرپشن ہو رہی ہے. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی کرپٹ لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں، اور وزراء بھی ہیں، کیونکہ عاطف خان صاحب تو وزراء کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جو وزراء کرپشن میں ملوث پائے گئے انہیں بھی نکالا. میں کسی کا وہ صفائیاں تو نہیں پیش کرنے یہاں بیٹھا ہوں. اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ کی بات ہے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ نہیں. ابھی تک دیکھیں ایسی کوئی، جب کمیٹی ان سے تحقیقات کر رہی ہے مختلف ذرائع سے، جب وہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں ان کو بلا کے، وہ بات میں کچھ نکلتا نہیں ہے. بس یہ جی میں گیا تھا لیکن میرا کام نہیں ہوا کیونکہ یہ پیسے لیتے ہیں جو اس لیے میرا کام نہیں ہوا. تو یہ تو کوئی عام سے روٹین سی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے. لیکن ایسے کرپشن کہ آپ کہیں کہ جی فلاں اسکینڈل آیا ہے، ایسے الحمدللہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہوئی تو میرے خیال سے زیرو ٹالرنس. کیونکہ احمد آباد میں ایک اسکینڈل پتہ نہیں آیا تھا، اس کا کچھ پتہ چلا کہ کیا ہوا؟ جی ایک احمد آباد میں وہ جو آیا تھا وہ پوری ایم آر آئی مشین غائب ہو گئی تھی، پتہ نہیں 40 کروڑ روپے کی مالیت کی یا کچھ اس طرح. وہ کیا تھا وہ؟ نہیں وہ دیکھ وہ تو وہ آئی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اس کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں تھا جس طرہ پیش کیا گیا، اس حوالے سے ایسا نہیں تھا. وہ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومات ہوئی تھی کہ وہ ایسا نہیں تھا. وہ جو اسکریپ ہو چکا تھا، وہ اسکریپ کے حوالے سے انہوں نے وہ انکوائری شروع کر دی کہ وہ اسکریپ جو ہے وہ اس کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. باقی جو اس طرح کی جی ہمارا ہی چوری ہو گئی، کوئی بٹن تو نہیں تھا جیب میں ڈال کے لے گئے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور ویسے ہمارے چونکہ اب میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے. اس سے ہٹ کے ویسے یہ جو مذاکرات وغیرہ یہ جو سارا پروسیس چل رہا تھا اس وقت جو گورنمنٹ کے ساتھ اور اس طریقے سے، وہ تو اب سلسلہ رک چکا ہے. تو آگے آپ سٹیٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں یا بیک چینل پہ کچھ چل رہا ہے؟ بینگ اے پولیٹیکل ورکر کیا دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا مستقبل؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، بالکل یہ غلط ہے. جو مذاکرات ہو رہے تھے یہی مذاکرات تھے، اور وہ ختم ہو گئے. 2 دفعہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو مطالبات پیش کیے تھے وہ تیسری دفعہ بھی وہ ریٹرن میں دی ہے. اور آپ دیکھیں یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ مذاکرات سے چھوڑ کر چلے گئے. بیسیکلی یہ کہ جب آپ کے مذاکراتی ٹیم کے ترجمان وہ صدیقی صاحب جو ہے، عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، آ کے اسی شام کو پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ جی یہ ناممکن ہے، جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بن سکتا تو پھر آپ کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں؟ آپ ہمیں ریٹرن کر کے دیں گے کہ جی چوتھی میٹنگ میں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر تو ہماری فضول تھی بیٹھک نا. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مطالبات تو بچوں کو یاد ہے، اور ابھی سے تو نہیں ہے، 15 دن تو آپ نے اس میں لگایا کہ جی ریٹرن دیں. مطالبات تو وہی ہیں. تو کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی، کوئی اجازت نامہ نہیں ملا آپ کو؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں؟ تو یہ جو ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات سے فرار ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن آپ کی پیشرفت، آپ کہتے ہیں کہ جی سزائیں ہوگی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ ساری زندگی ہمیں کہیں گے
کہ آپ نے 9 مئی کیا، ساری زندگی آپ کہیں گے کہ جی 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کو مارا. بھائی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. جو سزائیں ہو رہی ہیں ہم ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے. چلو آپ سزائیں ہو گئی، لیکن ایک پارٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے. کیا اس پارٹی نے واقعی 9 مئی کیا ہے؟ کیا اس چیز کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے کم آپ لوگ اس بات پر نہیں مانیں گے، اور اگر حکومت بالکل اس کوئی کسی صورت نہیں مانیں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، لیکن حکومت ڈر رہی ہے کیونکہ وہ خود پھنسے گی اس کے اندر. جو کچھ ہمارے اوپر ڈالا گیا یہ حکومت خود کیا ہے اس نے، اسی لیے فرار اختیار کر رہی ہے. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب. کہتے ہیں جی اگر حکومت اب بھی چاہتی ہے مذاکرات ہو تو ہمارا معاملہ کلیئر ہے، جوڈیشل کمیشن بنا دے، تحقیقات کرا لیں، یہ ان کی ڈیمانڈ.